السلام علیکم دوستو جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور آج اس کی 4 تاریخ ہے۔ یہ مہینہ ایک فضیلت والا مہینہ ہے، خصوصاً اس کا پہلا عشرہ۔ اس عشرے کے فضائل صحیح احادیث میں موجود ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم انہی فضائل پر بات کریں گے اور ساتھ ہی چند ایسے اعمال بتائیں گے جن سے کم وقت میں اس عشرے کی زیادہ سے زیادہ برکات حاصل ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کو کوئی نیک عمل کسی دن میں اس قدر پسند نہیں جتنا کہ ان دنوں میں پسندیدہ ہے، یعنی عشرہ ذی الحجہ میں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، مگر جو شخص اپنی جان و مال لے کر نکلا ہو اور پھر کچھ واپس نہ لایا ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو اپنی عبادت کسی بھی دن میں اتنی زیادہ محبوب نہیں جتنی ان 10 دنوں میں ہے۔ عبادت کی کوئی تخصیص نہیں، اخلاص کے ساتھ کیا ہوا ہر نیک عمل عبادت ہے، وہ ذکر ہو، تسبیح ہو، شکر ہو، قرآن کریم کی تلاوت ہو یا نفلی نماز ہو یا اور عبادتیں جن کا تعلق بندوں سے ہے، کسی مریض کی عیادت، صدقہ خیرات، کوئی شخص کسی پریشانی میں مبتلا ہے تو اس کی پریشانی دور کرنے کی کوشش کرنا، یہ سب عبادتیں ہیں۔ اس مہینے کے بعض اعمال ایسے ہیں جو باقی مہینوں میں نہیں۔ اس کے پہلے عشرے یعنی 1 تاریخ سے 9 تاریخ تک کے روزوں کی فضیلت احادیث سے ثابت ہے۔ ایک حدیث میں ان روزوں کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ ذی الحجہ کے پہلے عشرے میں ایک دن کا روزہ رکھنے پر پورا سال روزہ رکھنے کا ثواب ملتا ہے، اور خصوصاً 9 ذی الحجہ کے روزے کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنے پر بندے کے اگلے سال اور پچھلے سال کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ دوستو، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ آج کل ہر کوئی ایک مصروف زندگی گزار رہا ہے۔ اگر وقت کی قلت یا گھریلو اور کاروباری ذمہ داریوں کی بنا پر زیادہ وقت عبادات کو نہ دے سکیں تو بھی ان اعمال کے اہتمام سے اس عشرے کی برکتیں حاصل کی جا سکتی ہیں۔ 5 وقت باجماعت نمازوں کا اہتمام کریں، ہر قسم کے گناہوں سے بچنے کا خصوصی اہتمام کریں، بالخصوص اپنی نظروں اور زبان کی حفاظت کریں۔ ذی الحجہ کا چاند دیکھنے سے لے کر قربانی تک اپنے بال اور ناخن نہ کاٹیں، یہ مستحب عمل ہے۔ فرض نمازوں کے بعد تسبیح فاطمی کا اہتمام کریں، یعنی 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ کم از کم 9 ذی الحجہ یعنی یوم عرفہ کا روزہ ضرور رکھیں۔ چلتے پھرتے زیادہ سے زیادہ تکبیرات تشریق کا ورد کریں۔ کم از کم 10-15 منٹ روزانہ ترتیب سے تلاوت قرآن کریم کا اہتمام کریں۔ نماز مغرب میں 3 فرض، 2 سنتوں اور 2 نفل کے بعد 2 نفل مزید نماز اوابین کی نیت سے ادا کریں۔ نماز عشاء میں 4 فرض، 2 سنت کے بعد وتر سے پہلے 2 سے 4 رکعات تہجد کی نیت سے ادا کریں، اس کے بعد وتر ادا کر لیں۔ اگر رات میں توفیق ہو جائے تو مزید رکعات تہجد ادا کر لیں، لیکن عشاء کے ساتھ ادا کرنے سے تہجد سے محرومی نہیں ہوگی۔ حسب استطاعت صدقہ و خیرات کریں۔ رات کو سونے سے پہلے تسبیح فاطمی، درود شریف، استغفار اور سونے کی دعا پڑھیں، اور سب سے بڑھ کر کوشش کریں کہ اپنی زبان یا کسی عمل سے کسی دوسرے مسلمان کو ادنا سی تکلیف بھی نہ پہنچے، اور پہنچ جائے تو معافی مانگنے میں دیر نہ کریں۔ یاد رکھیں، اللہ رب العزت کے بندوں کو تکلیف پہنچا کر اللہ تعالیٰ کی رضا کا حصول ناممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم اس مہینے کی برکتوں سے مستفید ہو سکیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔